حضرت آؤ میں آپ کو ایک مکہ پاک کے نوجوان کی بات سناؤں جو بخاری و مسلم میں احادیث موجود ہیں. حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یہ نوجوان ایسا تھا پورے مکہ میں ان کی سواری جیسی کسی کے پاس سواری نہیں تھی. آپ یہ کہہ لیں کہ میں یہ کہوں کہ کسی شخص کے پاس 2.5 کروڑ سے مہنگی کسی کے پاس کوئی کار ہو یا بڑی گاڑی ہو جو پھر یہ کہا جائے کہ یہ پورے پاکستان میں 3 4 ہیں. تو حضرت مصعب بن عمیر وہ شخص تھے کہ پورے مکہ میں آپ کی سواری جیسی کوئی سواری نہیں تھی. پورے مکہ میں حضرت مصعب بن عمیر کے کپڑوں جیسے کسی کے پاس کپڑے نہیں تھے. اور جہاں جہاں سے حضرت مصعب بن عمیر گزرا کرتے تھے خوشبوئیں اس رستے کا طواف کیا کرتے. مکہ والے جان لیتے تھے اس وقت یہاں سے وہ جوان گزرا ہے جس کے پاس بے شمار پیسہ ہے، بے شمار دولت ہے، وہ اچھے سے اچھی خوشبوئیں لگاتا ہے. لیکن ایک دن وہی مصعب بن عمیر، اچھا لاڈ کا اس جوانی میں عالم یہ ہے کہ اماں جوان ہونے کے بعد بھی حضرت مصعب بن عمیر کو خود کھانا کھلاتی ہے، میرا بیٹا لاڈلا ہے. لیکن ایک دن ایسا آیا کہ مکہ کی گلی سے حضرت مصعب بن عمیر باہر نکلے، وہاں سے نظر رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سامنا ہو گیا. حضور کی نگاہوں سے جب سامنا ہوا تو یا تو حضرت مصعب بن عمیر کی نظر پڑی یا حضور کی نظر حضرت مصعب بن عمیر پر پڑی. دل کی کایا ہی پلٹ گئی، دل کی کایا پلٹ گئی. وہ نوجوان اچھی گاڑی والا، اچھے کپڑوں والا، اچھی خوشبوؤں والا، وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عشق میں ایسا فنا ہوا کہ کسی نے گھر جا کر خبر دے دی ماں کو کہ تمہارا بچہ تمہارے ہاتھوں سے نکل چکا ہے. آج کل تو بچہ بگڑ جائے تو یہ کہا جاتا ہے، مکہ کے اس جہالت کے دور میں کہا جاتا تھا بچہ ہاتھوں سے نکل چکا ہے. اور بھئی کیسے ہاتھوں سے نکل گیا ہے؟ کہا ہاتھوں سے نکل گیا ہے، رسول اللہ کے ہاتھوں میں چلا گیا ہے. حضرت مصعب بن عمیر کی اماں کو پتہ چلا، انہوں نے گاڑی لی، انہوں نے کپڑے لے لیے، انہوں نے خوشبوئیں لے لی. اور پھر اگر مکہ کی گلیوں میں کسی کے کپڑوں پر پیوند لگے ہوتے تھے تو وہ حضرت مصعب بن عمیر کی ذات ہوتی. حضور نے فرمایا مصعب تیرے پاس سے سارا کچھ چھن گیا ہے. مصعب ہوا کیا ہے؟ حضرت مصعب بن عمیر کہتے ہیں چونکہ میں نے کلمہ حضور کا پڑھ لیا ہے، چونکہ میں نے دین جو ہے وہ رسول کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا چنا ہے. یہاں پر 2 4 پیسے کسی کے پاس آ جائیں، وہ اپنے پروٹوکول اور سٹیٹس کو مینٹین رکھتے ہوئے وہ اس طبقے کو حقارت سے دیکھتا ہے کہ یہ مولوی، یہ مذہبی طبقہ ہے، یہ کیا جانے. لیکن یاد رکھیں کہ دین اسلام ہے اور اسی کی وجہ سے اللہ اور اللہ کے رسول کی بارگاہ میں عزتیں لوگوں کو ملتی ہیں. یہ یاد رکھیں، عزتیں صرف کس کی ہیں؟ جو دین مصطفیٰ کریم پر چلتا ہے. حضرت مصعب بن عمیر آپ کو مدینہ پاک میں بھیج دیا گیا. تو ابھی رسول کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہجرت نہیں فرمائی تھی. تو یاد رکھیں آپ کے نالج کے لیے کہ مدینہ پاک میں سب سے پہلا جمعے کا خطبہ جو دیا گیا وہ حضرت مصعب بن عمیر نے دیا. اور آپ مدینے میں سب سے پہلے مبلغ ہیں جنہوں نے تبلیغ کا کام شروع کیا تھا. اور حضور نے جب ہجرت کی نا تو مسجد نبوی شریف میں میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لے گئے تو دیکھا حضرت مصعب بن عمیر آ رہے. حضور نے دیکھا وہ مصعب بن عمیر کہ جو اچھے کپڑے پہنتا تھا، اچھی گاڑی پر، وہ گرد میں لپٹا ہوا ہے تبلیغ کا کام کر کر کے، اور سارے کپڑوں پر پیوند لگے ہوئے ہیں جگہ جگہ پر. حضور نے گلے سے لگا کر اور آنسو بہانا شروع کر دیے اور اپنے صحابہ کرام کو بھی بتایا یہ دیکھو میرا مصعب ہے، دنیا کی ساری سہولتیں اس کے پاس تھی، ساری آسائشیں اس کے پاس تھی، میرے دین کو اس نے چنا. اس کے گھر چلا گیا، کپڑے چلے گئے، والدہ چلی گئی. اس نے کہا مجھے 1000 ایسی مائیں بھی رسول کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدموں پر ہم قربان کرنے کے لیے تیار. یہ دین کی برکتیں کہ پھر حضرت مصعب بن عمیر اس وقت وہ تو میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کو جنت کی بشارت بھی عطا فرمائی. اور اگر کوئی شخص دیکھنا چاہے اس جوان کی روزے مبارک کو تو حضرت امیر حمزہ کے سر والی سائڈ پر 2 قبریں، ایک حضرت عمر بن جموح کی ہے اور ایک حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین. یہ دونوں حضور کے صحابی جو ہیں حضرت امیر حمزہ کے. آپ غزوہ احد میں جب جاتے ہیں
میدان احد میں، تو وہاں پر حضرت امیر حمزہ کی قبر مبارک کے پیچھے 2 پتھر ہیں، وہ حضرت مصعب بن عمیر کی قبر مبارک ہے۔ لوگ بھی آ کر بتاتے ہیں ہر وقت وہاں سے خوشبوؤں کا جھونکا جو ہے وہ چلتا ہی رہتا ہے۔ تو یہ ایسے جوان تھے جنہوں نے اپنی زندگی کو رسول کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے وقف کیا تھا۔ ہم محنت مزدوری کے لیے دین کو پس پردہ ڈال دیتے ہیں، ہم کہتے ہیں ہماری مجبوری ہے، ہم نے یہ کام کرنا ہے، ہر الٹا کام کرنے کے لیے ہم تیار ہو جاتے ہیں، لیکن ہم کہتے ہیں کہ ہمیں فائدہ ہو جائے، دین کو دیکھا جائے گا، مریں گے تو دیکھا جائے گا۔ جس بارگاہ میں انبیاء علیہ السلام وہ بھی پریشان ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ پوچھے گا لمن الملک اليوم، آج بادشاہت کس کی ہے، انبیاء اور رسل کی نگاہیں بھی جھکی ہوں گی اللہ کی بارگاہ میں۔ تو یہ آج کا طبقہ جس کو سیدھی نماز نہیں آتی، اسے طہارت کرنے کا طریقہ نہیں آتا، یہ کہتا ہے کہ کل دیکھا جائے گا، کل دیکھا نہیں جائے گا، وہاں پر معاملہ سخت ہو جائے گا۔ اس لیے اب بھی تمہارے پاس وقت ہے کہ اللہ رسول سے ڈرے، اس کا خوف خشیت خداوندی پیدا کرے، تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، اللہ کے رسول کی ذات ہے، ان کی محنتیں وہ کس لیے، ان الدین عند اللہ الاسلام، اسی اسلام کی خاطر ہیں۔ آپ کا سٹیٹس، آپ کا پیسہ یہیں پر رہ جائے گا، لیکن وہاں پر جو کام آئے گا وہ صرف اور صرف اسلام ہوگا۔